اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب الصلوات میں سمجھ سکتا ہوں کہ صبح سے مجلس پاک جاری ہے اور سردی بھی ہے. یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں کہ جو بندے کو اپنے مزاج سے ہٹا دیتی ہیں، لیکن اس کے باوجود میرے اندر یہ عقیدہ بھی ہے کہ جس بندے کے دل کے اندر بادشاہی کی محبت کا سمندر ہو، اس پہ نہ تھکاوٹ اثر کرتی ہے نہ موسم اثر کرتا ہے. آپ جیئیں، آپ سلامت رہیے. ایک صلوات ایسی پڑھیے جیسی بادشاہی کا نام سن کے پڑھیے. السلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین ولعن اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی یوم الدین وبعد یوم الدین. صلوات کوشش کرو سارے مل کے بلند آواز سے. بات رانا ٹاؤن والوں مریض کے والوں کالا شکا کو والوں ایک اٹل حقیقت کی حیثیت رکھتی ہے کہ جو بچہ بھی شیعہ ماں کی گود میں پیدا ہوا ہے، جس کا جنم بھی علم والے گھر میں ہوا ہے، باوجود جب وہ بچہ دنیا میں آتا ہے اور اس کی پیدائش کے فوراً بعد اس کی ماں اسے پہلی دفعہ اپنی گود میں سلا کے پیار کر کے زندگی کا پہلا رزق اسے گھٹی کی صورت میں دیتی ہے، تو ہمدانی صاحب اسی گھٹی کے ساتھ ایک بات اس کے دل میں، دماغ میں، ضمیر میں، خمیر میں، فطرت میں، عقیدت میں بٹھا دیتی ہے کہ میرا بیٹا ساری زندگی اپنی سزادار ماں کی یہ بات یاد رکھنا، جو دعا کعبے میں بھی قبول نہیں ہوتی وہ حسین کی مجلس میں قبول ہوتی ہے. آپ یقیناً جتنے بولے ہیں، جو نہیں بھی بول سکے میں یہ سمجھوں گا کہ کسی مجبوری کی وجہ سے نہیں بول سکے ہیں، وہ اسی عقیدے کے حامل پھر صاحب، ٹھیک ہے. اور یہ عقیدہ بنتا ہی اس بندے کے اندر ہے جس نے اپنی ماں کی گود سے باپ کا نام بعد میں علی کا پہلے سنا ہو. اور جو بندہ اپنی محدود عقل لے کے اسلام محدود خاندان کی دہلیز پہ کھڑا ہو کے سوچنے کی کوشش کرتا ہے، نہ ان سے کل کبھی کوئی بات کی تھی نہ آج کرنی، اور اللہ نہ کرے آئندہ بھی کبھی کرنی پڑے. جو اس عقیدے کا عامل اپنی چاچا جی داد ہی سام کے رکھے، دوائی سام کے رکھے، داغ کر ڈھیر سارے ایک اپنے مزاج در حال پہ آتے دعا دی سنی جائے گی. ٹھیک ہے، سارے مننے والے چہرے مسکراتے ہوئے چہرے میرے سامنے تشریف فرمائیں. اور یہ بھی ممکن ہی نہیں کہ بندہ گھر سے مجلس کی نیت سے نکلے، چاہے وہ بزرگ ہے، جوان ہے، کم سن بچہ ہے، نیت اس کے دل میں یہ ہو کہ میں ذکر حسین سننے جا رہا ہوں، اور اس کے دل میں دعا نہ ہو، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. جس کے دل میں جو مشکل سے مشکل دیر کی رکی ہوئی ناممکن دعا ہے، اسے اسی یقین سے سامنے رکھو کہ جس بادشاہ کے گھر میں اس کے ذکر میں اسے سلام کرنے آئے وہ بادشاہ ہونے کی اجازت دینے کی قدرت رکھتا ہے. پھر کوشش کر کے ایک ایسی خوبصورت اور ایسی بلند صلوات پڑھو کہ وہ صلوات آپ کے ذہنوں سے سردی کا جمود بھی توڑ دے اور آپ کی دعاؤں کی قبولیت کا وسیلہ بھی بن جائے. گزارش یہ ہے کہ میرا وقت ختم ہوئے تقریباً 1.5 گھنٹہ ہو گیا، لیکن اس گھر کے ساتھ میرا ایک تعلق ایسا ہے کہ میں نے بھی یہ کہنا کہ برآمدگی تو بعد پڑھنا ہے، تو میں کہنا جی ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، ان کے ساتھ حسن شاہ کے ساتھ اختیار ہے کیسے، ٹھیک ہے. اور سارے ذاکر پتہ نہیں کس حیثیت سے آئے، میں سچی مچی بانی کی حیثیت سے، ٹھیک ہے، اور پڑھوں گا لیکن مذاکر کی حیثیت سے. داد منذاکر علی چاہیے، بانی علی نہیں چاہیے. میں 4 مصرے پڑھتا ہوں، آپ کو مصرے پسند آئیں گے، تھوڑی سی توجہ ہو جائے گی تو میں 1-2 باتیں اور کروں گا. رجل ذاکری نے میرے بات پڑھنا چلے گا، اگر میں ہی پڑھنا چاہوں پسند آتا بھی میں ہی پڑھوں گا، نہ پسند آتا بھی میں ہی پڑھوں گا. لفظ ستم کے حرف و معانی کو مار کے، جو لائٹ کے پیچھے بیٹھے ہیں، لائٹ اتنی تیز ہے کہ مجھے آپ کے چہرے نظر نہیں آ رہے، پر تسی ایمانی بولتے رہنا تو میں آواز تھوڑی آتی رہے. لفظ ستم کے حرف و معانی کو مار کے، لفظ ستم کے
حرف و معانی کو مار کے لفظ ستم کے، بسم اللہ سید، حرف و معانی کو مار کے لفظ ستم کے، آئیے بسم اللہ، حرف و معانی کو مار کے، میں سب کے جاؤں لفظ ستم کے، حرف و معانی، ہون منوں پر تھوڑی جی نام دو ٹیک ہو گئی ہے، میرے 3-4 جانوں بندے آ گئے، لفظ ستم کے حرف و معانی کو مار کے 24 فروری انشاءاللہ مسجد حیدریہ کوٹ عبد المالک آصف بخاری صاحب کے پاس، وہاں پہ بھی میں ان کا بھائی ہونے کی حیثیت سے، بانی ہونے کی حیثیت سے شریک ہوں گا، پڑھوں گا، ذاکر ہونے کی حیثیت سے شریکت جو ہے نا وہ بانی ہونے کی حیثیت سے ہو گیا، لفظ ستم کے حرف و معانی کو مار کے۔ اتنی بڑی حقیقت ہے کہ اس حقیقت کو بیان کرنے کے لیے نہ میرا منہ بھی چھوٹا، میری زبان بھی چھوٹی، میرا قد بھی چھوٹا، لیکن میری بات دل میں اتر جائے تو پھر تعلق ذیشان شاہ جی میرے ساتھ نہیں دیکھنا، میری بات کا قد دیکھنا اور تائید کرنا، داد ہو جائے گی۔ لفظ ستم کے حرف و معانی کو مار کے، لہروں کی سار اٹھاتی روانی کو مار کے، تاریخ کی جبین پہ لکھا ہے آج بھی، پیاسے نے جنگ جیت لی پانی کو مار کے۔ شاباش، کیا بات ہے، جو سمجھ گئے پیاسا کون ہے بولو حیدری۔ لفظ ستم کے حرف معانی کو مار کے، لہروں کی سار اٹھاتی روانی کو مار کے، تاریخ کی جبین پر لکھا ہے آج بھی، پیاسے نے جنگ جیت لی پانی کو مار کے، پیاسے نے جنگ جیت لی۔ اچھا ایک لمحے کے لیے کربلا کی بات پہ اتنا خوبصورت کر کے آپ بولے، اب ایک 4 مصرع میری زبان پہ آگئے ہیں، میں نہ پڑھوں گا تو ہو سکتا ہے مجلس کے بعد واجی عمر سے لڑ پڑے، چنگے بولے اسی طرح دینے چاہے صدق تو سن کیوں نہیں پڑے، یہ بندے کربلا ہو کیا ہے ایک لمحے کے لیے ہاتھ کھڑا کرنا۔ ماشاءاللہ تقریباً آدھے زائرین بیٹھے ہوئے، آدھے مجمع میں زائرین جو گئے ہو، آپ تو خود بھی بولنا واجب تنال دے بندے نو ہلا کے بھی گل ساڑھا پتر ساڑھا بھی ٹھیک پہ کرتا ہے، جو نہیں جا سکے یہ دعا کر رہا ہوں، یہ بادشاہ کالم، یہ سخی کالم، یہ قبر حسین پہ کھڑا ہو کے دعا کر رہا ہوں، مالک آپ کو حقیقی قبر حسین کی زیارت کل کی نصیب کرتے آج کرے، تاکہ میں جو بات کروں میر صاحب ذہن میں ہو تو پھر مجھے دعا چاہیے۔ میں کہہ رہا ہوں میرے ضمیر کی چھت پہ علم ہے غازی کا، چلو جڑے نہیں بول سکے میں نے مجبوری دسو تو میں حضور کتنا کمال بول رہے ہیں، اور جوان پریشان ہو کے دیکھ رہے ہیں شاید میں جیسے سندھی میں مجلس پڑھ رہا ہوں۔ میں مصر نہیں پڑھ رہا، میں آئینہ دکھا رہا ہوں، للہ جسے اپنا عکس نظر آ جائے بولے، باقی رہنے دینا بے شک۔ میں کہہ رہا ہوں میرے ضمیر کی چھت پہ علم ہے غازی کا، اسی یقین نے ڈرنے سے روک رکھا ہے، اور کفن جو کرب و بلا سے خرید لایا ہوں، اسی کفن نے تو مرنے سے روک رکھا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، چلو کم از کم وہ بولے جس کی حسرت ہے کفن کربلا کا ہو حیدری۔ کفن جو کرب و بلا سے خرید لائے، اسی کفن نے تو مرنے سے روک رکھا ہے۔ اچھا یہ ہمارے معاشرے کا ایک رواج ہے، ٹرینڈ ہے، قاری صاحب قبلہ باجی رانا صاحب، میں بھی کسی کو بندے کو کہوں یار میں ملتان جا رہا ہوں، میرے لائق کوئی حکم، بندے آگے سے کہ یار واپسی تو 2 ڈبے سونا لبے دیتے لیندہ ہے ایسا لالچی رفت، یار میں چکوال جا رہا ہوں، کم از کم جڑے کسی نو آخ دے ہو تو روڑی یار چکوال کی بڑی آتی کمالیے جا رہا ہوں، کھتر وہاں کا ورلڈ فیمس پوری دنیا میں مشہور ہے، میں اس بندے کی میر صاحب آکے نبض چیک کروں گا اور فیصلہ یا وہ بندہ کسی ذاتی دعوت کی وجہ سے نہیں بول رہا، یا مٹی کا ڈھیر رہ گیا، روح نکل کے اگاں نکل گئی، تو چیز نہ بولنے دی ریزن ہی کوئی نہیں، وزیر آباد جا رہا ہوں یار بچہ کچھ چھری وہاں سے لے آنا، میں نے آج تک نہیں دیکھا بندہ کہ میں ملتان جا رہا ہوں اور سامنے والا کہ یار وہاں سے چاقو چھری لیتے ہیں، جی میں وزیر آباد جا رہا ہوں یار کھتر وہاں سے لیتے ہیں، کبھی ایسا نہیں ہوا، چکوال سے سونلوا لیتے ہیں، کبھی باری ایسا نہیں ہوا، کیوں؟ کیونکہ چکوال کی سوغات سونلوا نہیں ہے، وزیر آباد کی سوغات کھتر نہیں ہے، ملتان کی سوغات چاقو چھری نہیں ہے، اس کا مطلب ہے جو جہاں کی سوغات ہوتی ہے، جو شے جہاں کی تحفہ دینے کے قابل ہوتی ہے، وہاں سے وہی منگوائی جاتی ہے، پوری دنیا میں واحد شہر ہے کربلا، جب کسی نے کہا کربلا جا رہا ہوں، سامنے والا کہتا ہے یار واپسی پہ کفن لیتے ہیں،
शहर तू कफन लैके किसी को गिफ्ट करना देखना वो आगे सिर्फ हाल के करता है। सिर्फ करबला का कफन ऐसा है जिसके लिए लोग हाथ जोड़ के कहते हैं यार और कुछ ला या ना ला। बाजी ये मार्फत है, खुदा की कसम मैं जुमला सिर्फ आपकी इस इतनी मार्फत वाली आंखों की नजर कर लगा। दाद हो गई बाजी ढेर सारी। चाचा जी वजह क्या है? मैंने आज तक नहीं देखा बंदा कि यार करबला से मेरी घड़ी ले यार वहां का कपड़ा बड़ा मशहूर है, कफन नहीं आया। उसकी वजह क्या है? क्योंकि पूरी दुनिया में एक अकेला बादशाह है मेरा मौला हुसैन, जो अपने शहर में आए हुए हर मेहमान को कफन में जिंदगी लपेट के देता है। तकलीफ दी उस बंदे ने जिसे मेरी बात समझ आई और वो मेरा हक खा गया। ऐसे ही कितना बाजी पूरा जहान छान के दे। हाँ, जो अपने शहर में आए हुए मेहमान को, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि उसी कफन में तो मरने से रोक रखा है। करबला की बात तुम सर ये इतना खूबसूरत बोल रहे हैं। कुछ चेहरे ऐसे हैं कि जो कम से कम जीटी रोड लाहौर से लेके गुजरात तक की, सियालकोट की हर मजलिस में मेरे सामने होते हैं। इस वक्त भी सामने तशरीफ फरमा। चार में से पता नहीं कहाँ पड़े, आज शुरू में पड़े और क्या माहौल बन गया दोबारा। मैं कह रहा हूँ मैं उस शहीद मुअज्जम की शान क्या लिखूं, मैं उस शायद मैं एक बार कई दफा ऐसा हुआ है कि मैं पढ़ के चला गया और आपने मुझे बाद में फोन करके कहा यार आज सलाम मिश्रा ने बड़ा अंदर शुरू काम किए रखा है और मैं मिश्रा एक आपकी नजर कर लगा हूं। मैं उस शहीद मुअज्जम की शान क्या लिखूं जो शाह रग में भी खंजर की मौत रखता हो। तो बंदा शायरी में बोल लेता वो बोले यार। मैं उस शहीद मुअज्जम की शान क्या लिखूं, मैं उस शहीद मुअज्जम, मैं इमाम हुसैन बादशाह का बाजी इतना छोटा ना करूं, इतना छोटा ना करूं कि लफ्ज़ छोटा इब्राहिम मुझसे बहुत बड़ा है। लेकिन जो मैं बात करने लगा अगर कायनात में किसी और हस्ती के अंदर, इवन के हुसैन के घर में भी किसी का ये कमाल हो, लाला जी कोई दाद नहीं, कोई दुआ नहीं, बल्कि जो दाद देना हाथ कितने कर देना, फिर दाद अली गल ही नहीं, फिर उन्हें पता तो चले मेरी बात में जो दावा कितना बड़ा है। मैं कह रहा हूँ मैं उस शहीद मुअज्जम की शान क्या लिखूं। 1400 साल 1379 साल हो गए करबला को और आज तक हुसैन का ये जो दावा है ना, ये कोई बंदा बात रद्द नहीं कर सका, ना इसी में शमसी साहब कोई शरीक हो सका है। मैं कह रहा हूँ मैं उस शहीद मुअज्जम की शान क्या लिखूं जो शाह रग में भी खंजर की मौत रखता हो और सिवा हुसैन वो गयूर तो दिखा मुझको जो आप अपनी ही मक्तल खरीद सकता हो। छोटा कलेजा चाहिए इसके लिए, कोशिश करना सारे बोलना है लरी। अच्छा चलो वो भी पढ़ते हैं। अब एक बात इन मिसरों के हवाले से मेरी जुबान पे ये मैं कर रहा हूँ, अंधे भी 100% नहीं बोले और सारे बोले ना ना शक करो। नहीं मैं शक नहीं कर रहा ना क्या करो। चलें आपकी जियाफत मिलाद के लिए और जो नहीं बोले उन्हें 16 साथ मिलाने के लिए घर जाके सोचना भी साढ़े पुत्र ने लाई जी साढ़े वीर ने गल की थी पूरी दुनिया में अकेला बादशाह है मेरा मालिक हुसैन जिसने खैर की जमीन पर सर देना ही पसंद नहीं किया। बोले ने दसो तुम आपको दा जवाना के बराबर पे बोलते जिसने पराए खित्ते पे अपने खून का कतरा बहाना ही पसंद नहीं किया। आप अभी यहाँ से चले जाइए, 2 बड़े शहर आपको नजदीक पड़ते हैं, यहाँ से लाहौर, यहाँ से मरीज के। हूँ जाना चेक करना अद्धे मजमे को मेरा नंबर हो तो मैंने फोन करके क्या जब तेरी गल चेक की थी तो गलत है बाबा जी तिजारत का मिजाज क्या है भाई ताहरी। आप किसी दुकान पे जाए चाहे ठेला है चाहे कोई कंपनी, तिजारत का मिजाज, तिजारत का उसूल कानून क्या है। भैया ये किताब कितने की? अजी 100 रुपए की, 90 नहीं ला लेंगे ऐसे ही जेड़े नहीं पहलते तुम 100 की शायद 200 दे के आते तो हाँ हूँ तो करो हमारा मेरे साहब ऐसे ही यार ये 95 कर ले यार 85 नहीं कर लेता 98 99 बंदे को कीमत का पता हो बंदा तब भी रेट तोड़ता है।
نقوی صاحب نہ بھی پتا ہو تو کوشش اس کی یہی ہوتی ہے کہ جو 5, 10, 15 روپے بچتے ہیں یہ بچاؤ. میری ساری مجلس ایک طرف, میرا یہ جملہ ایک طرف, کوشش یہی ہوتی ہے کہ کچھ 4 پیسے بچتے ہیں تو بچاؤ. یہ مزاج ہے تجارت کا. آؤ میں تمہیں بتاؤں علی کے لال کا مزاج کیا ہے. 2 محرم کو حسین کربلا پہنچے ہیں. عباس پتہ کرو یہ زمین کس کی ہے. عباس جا کے زمین کے مالک کو بلا کے لے آئے. جی مالک آپ نے یاد کیا. حسین فرماتے زمین تیری ہے. جی زہرا کا لال خریدنا چاہتا ہوں, قیمت بول. اس نے کہا 30,000. حسین نے کہا 60,000. نہیں تقی شہری آپ نے سر نیچے کر کے میرا لفظ آیا کرتی ہے کہ لیٹ دا تو کوئی فائدہ نہیں. ویلے دی نماز تک ویلے دی ٹکرا ہے. خریدنا چاہتا ہوں قیمت بول. اس نے کہا 30,000. بادشاہ نے فرمایا 60 لے. اب وہ سوچ رہا تھا مرشد کے حسین کہیں گے 29 نہیں لے لیں گے. مزاج یہ ہے نا خریدو فروخت کا. 28 کر لے, 25 کر لے. آپ ضرور بولیے گا کہ مجھے آپ کے بارے میں کنفرم ہے کہ آپ کا تو بزنس سے کوئی ریلیشن ہے. پھٹی بادشاہ میں نے تو 30,000 بولا اور وہ بھی میں نے ریٹ بڑھا کے بولا کیونکہ آپ سے پہلے اس زمین کا گاہک آیا کوئی نہیں. آپ ہیں پہلے خریدار, تو میرا دل تھا کہ کوئی اچھا ریٹ مل جائے. مالک 30 سے کم بھی نہیں کروایا, پورا بھی نہیں دیا. اچھے کربلا ہو بیٹا کہ خدا دی قسم بندہ عرش سے جا کے نقوی صاحب آپ کے بھائی کو دعا کرے خدا کی قسم جملے کا قد زیادہ ہے, حق ادا ہو ہی نہیں سکتا. آپ نے بڑھایا اور بڑھا کبھی 31, 32, 35, 40 نہیں کیا. مالک آپ نے اس کا ڈبل کر دیا, اس کو 2 گنا کر دیا. سمجھا نہیں. حسین اس کی طرف دیکھ کے مسکرا کے فرماتے تجھے محمد کے بیٹے کا مزاج ہی نہیں سمجھ آیا. میں نے 30 اپنا دیا ہے, 30 اللہ کا دیا ہے. ہائے ہائے یار جڑے کربلا ہو آئے ہو تھوڑے تے بولنا واجب ہے اس گل سے. میں نے 30 باری اپنا دیا. میں نے آج پہلی دفعہ اس ذکر کی قسم زندگی میں پہلی دفعہ یہ جملہ کا بھی خیال کو کیا میں کھڑا رہا اور بندے مجھے دعا کرتے رہے. میں نے 30 اپنا دیا, 30 اللہ کا دیا. گفتگو سن چکے مجھ سے, لو جملہ میں آپ کی نظر کر رہا ہوں. 30 اپنا دیا, 30 اس کا دیا ہے. اور حسین فرماتے ہیں ایک بات یاد رکھنا, میں نے اپنا 30 اپنی جیب سے دیا ہے, اللہ کا 30 زینب سے لے کے دیا ہے. اللہ کا 30 جو ہے وہ میری بہن نے دیا ہے. میں نے اپنا 30 اپنی جیب سے دیا ہے. اللہ کا 30 اپنی بہن سے لے کے دیا. اچھا بادشاہ مجھے یہ تو سمجھ آ گئی کہ جی ٹی روڈ ہے اور یہاں کی ہر چیز عزاداری کے وجہ سے, ماتمداری ہو, ذاکری ہو, سماعت ہو, عزاداری کچھ بھی ہو, پوری دنیا میں فیمس. تو میں جملہ پڑھ رہا ہوں اور کوئی تو ایک اتنے کمال مجمع میں اتنی کمال عقیدت کی بلندی پہ بیٹھ کے سننے والا میرے صاحب ایک تو ہوگا نا میرا اشارہ سمجھے گا. میں نے 30 اپنا دیا, 30 اس کا دیا, اپنا اپنی جیب سے دیا, اس کا اپنی بہن سے لے کے دیا. ہاتھ باندھ کے مالک کے طرف بادشاہ اپنا 30 تو سمجھ آتا ہے کہ آپ نے اس نگری کو آباد کرنا ہے, آپ نے یہاں رہنا ہے. اپنا 30 آپ کا سمجھ آتا ہے, اللہ کا 30 وہ سمجھ نہیں آیا. مسکرا کے اس کی طرف دیکھ کے حسین فرماتے تجھے ابھی سمجھ نہیں آئے گا. آج کیونکہ ہے 2 محرم, آج سے ٹھیک 8 دن کے بعد ادھر آنا. حسین تیری آنکھوں سے حجابات ہٹائے گا, پھر دیکھنا حسین سے ملنے حسین کا ایک مہمان ہے. بولے خدا کی قسم میرا دل کرتا میں تم کھڑا کر کے تم واہ واہ کر حسین. میں بسم اللہ کروں, دیکھنا حسین سے ملنے 10 محرم کو حسین کا ایک مہمان آئے گا. اور اپنے جتنا 30 اس کا اس لیے دیا, اس کا 25 بھی دیا جا سکتا تھا, 35 بھی دیا جا سکتا تھا. اپنے جتنا اس کا اس لیے دیا ہے. اب جب تک حسین کربلا رہے گا وہ حسین کے ساتھ رہے گا. جتنی دیر حسین کربلا رہے گا, جتنی ملکیت کربلا حسین کی. ایک 4 منٹ نے مجھے حکم کیا ہے کربلا کے حوالے سے. ہاں جی قریشی صاحب نے وہ پڑھ کے ایک سلام کے 4 شعر اور اسی پہ آپ کو سلام کریں.
اجازت ہے؟ کرب و بلا ہے عشق کی حد کمال بس، کرب و بلا ہے. اور جو بندہ نہیں بولے گا میں اشارہ کروں گا اس کی طرف، یا مجھے اس سے داد لے کے دیجیے گا یا مجھے اس کے حصے کی دیجیے گا. کرب و بلا ہے عشق کی حد کمال بس، اس شہر میں ہی دیکھا گیا ذوالجلال بس. نماز میں بھائی جڑا بندہ ہاتھی نہیں جوان ہو کے چاہ سکتا. کیا بات ہے، کیا بات ہے. حیثیت باندھی یاد روں میری. کرب و بلا ہے عشق کی حد کمال بس، اس شہر میں ہی دیکھا گیا ذوالجلال بس. اور میں کہہ رہا ہوں معیار عشق اتنی بلندی بھلے گئے، پہلی دفعہ وہ بولا کہ زہرا کے لال بس ہے. اللہ اللہ اللہ، جدے دل لچ کر بلائے بولو حیدری. کیا بات ہے، کیا بات ہے. آپ جی اور سچی مچی سارے بولے. کرب و بلا باجی، کرب و بلا ہے عشق کی حد کمال بس، اس شہر میں ہی دیکھا گیا ذوالجلال. معیار عشق اتنی بلندی پہ لے گئے، پہلی دفعہ وہ بولا کہ زہرا کے لال. ورنہ میں نے ہر نبی کو اس کے آگئی مالک بس کہتے سنا. اجازت سے میں 4 شعر پڑھ لوں. مصاحب دی من معذرت میری قبول کرے جی. عمران شاہ جی بھی آگے اور جی اس کو بٹھانے کا مطلب یہ کہ آپ انتظار کریں، اس کے بغیر نہ میں کہیں آ سکتا ہوں جا سکتا. یہ بادشاہ حسین کہ ذکر کے توسل سے میرا عمران شاہ جی کے ساتھ ایک محبت اور پیار ایسا کہ ہمارا پردہ سا جائے. میں اس تعلق کو اس سے زیادہ ایکسپلین نہیں کر سکتا. بھائی کیا تو سمجھو. ہاں بالکل جی، لاہموں کا لاہمی وہ تو ہے جی. بالکل ہمارا خون ایک ہے، ہمارا گھر ایک ہے، ہمارا سب کچھ ہی ایک ہے. وہ نمازی ہی اس تو اندازہ لاؤ کہ ساڑی جیب ہی ہے. خون کے رشتے سے زیادہ تعلق ہے. وہ نمازی ہی نمازوں کو بچا سکتا ہے. وہ نمازی ہی کم از کم اس بیلٹ کے اوپر پخیالہ تو سچی مچی عقیدہ پڑھنے لئے تھا میرے کو ہے. میری گل بابا جی پخیالہ نہیں سنی چاہتے. پخیالے والے انہیں بیٹھے تو پخیالے ہی ہے. تو اس لیے میں ایک بات کر لگوں، اور اگر پخیالے والے میں ہوتے تو دعا نہ کی تھی تو میں رہنا تھا سچی مچی گڈی تو بیٹھ کے مسئلے تے کاٹا مارتے رہے. ٹھیک ہے جی. وہ نمازی ہی، میں بچیاں تو چھوٹا سا جی، تو میں گل سننے لگا مولوی صاحب ممبر تے کھلونا ہے جڑے انہوں کی پتہ نماز کی چیز، انہیں کیا پتہ روزہ کیا ہے، انہیں حج زکات خمس کا کسی شے کا پتہ نہیں ہے. ان کو 2 انعام آتے ہیں، یا حسین آتا ہے یا علی آتا ہے. جہاں بیٹھتے ہیں وہاں پہ یا حسین شروع کر دیتے ہیں، جب کسی کو ملتے ہیں وہاں پہ یا علی مدد کرتے ہیں. تیسری شاید بھٹی صاحب پتہ کوئی نہیں. لوگ میں کہہ رہا ہوں اے کیمرہ اتنے ہر بندہ ریکارڈ کرے میری گل کہ میں ہر بندے کی نماز کے بارے میں بات بھی سنوں گا، عمل بھی کروں گا، بحث اور تکرار بھی نہیں کروں گا، سر تسلیم خم کروں گا جو کہے گا. لیکن میرٹ وہ باجی جو اگلے مصرے میں پورا اترتا ہو، جو اس میرٹ میں پورا اترے اس کی سنوں گا. جو نہیں پورا اترتا جو بھی ہے میرے دونوں سلام نے جی انہوں. میں کہہ رہا ہوں وہ نمازی ہی نمازوں کو بچا سکتا ہے، اپنے سجدے میں جو توحید چھپا سکتا وہ میرے سے بات کرے. مرشد کیا مفت سنتے پہ بھیا. وہ نمازی ہی نمازوں کو بچا سکتا ہے. بھیا میری طرف دیکھیے، اپنے سجدے میں جو توحید چھپا سکتا ہے. لفظ کیا ہے رانا صاحب عمران صاحب، میں اس کو کھولوں تو پھر ان کے معیار سماج کی بھی توہین. میرا ایک ہوتا پونا منٹ ضائع ہو گیا، میں وہ منٹ بھی ضائع نہیں کر رہا، ڈائریکٹ شیئر پڑھ رہا ہوں. اپنے سجدے میں جو توحید چھپا سکتا ہے، اور میں پوری دنیا سے کہہ رہا ہوں مت سمجھنا کہ وہ پانی کو ترستا ہی گیا. مت سمجھنا
خدا دی قسم جھولی توڑے کی کیتی ہے. مت سمجھنا کہ وہ پانی کو ترستا ہی گیا. کیوں؟ العطش کہہ کے بھی وہ پیاس بجھا سکتا ہے. ایک بندہ مجھے العطش اور پیاس بجھانے کی دعوت دے. آپ کی نشست پر خاص میں میرا ایک شعر یوں کر کے ہو گیا. وہ نمازی ہی نمازوں کو بچا سکتا ہے. شعر مجھے 2 اور پڑھیں بس. اپنے سجدے میں جو توحید چھپا سکتا ہے. مت سمجھنا کہ وہ پانی کو ترستا ہی گیا. العطش کہہ کے بھی وہ پیاس بجھا سکتا ہے. کوئی تو ایک بندہ ہوگا. رائی صاحب آپ بھی اس میں شعر پڑھ لیں. اور یہ ایک طریقے سے بیٹھ کرتے ہیں. میں کہہ رہا ہوں خون ٹپکتی ہوئی پیشانی سے کر کے سجدہ. میں نمازی پہ شکر رکھاں گا اس کے یہاں سے خون بہ رہا اور مجھے سجدہ کر کے دکھائے. خون ٹپکتی ہوئی پیشانی سے کر کے سجدہ اپنے منصب کو وہ وحدت میں ملا سکتا ہے. یا سیدہ یا سیدہ. خون ٹپکتی ہوئی پیشانی سے کر کے سجدہ اپنے منصب کو وہ وحدت میں ملا سکتا ہے. اپنے منصب کو وہ وحدت میں ملا سکتا ہے. ایک ہماری شیعت کی علمی دنیا کا بہت بڑا نام ہے علامہ سید محمد جعفر شوستری. انہوں نے کتاب آج لکھی ہے خصائص حسینیہ. لو اس کتاب کو سمیٹو تو شعر بنتا ہے. شعر کو کھولوں تو کتاب بنتی ہے. کتاب پھیر تو پا دیو تو فی الحال شعر تو گزارا کر. ٹھیک. اپنے سجدے میں جو توحید چھپا سکتا ہے اپنے منصب کو وہ وحدت میں ملا سکتا ہے. جعفر شوستری جس بندے کے اندر رگے فتویٰ پڑے تھی نا حسین بادشاہ کے فضائل سن کے فتویٰ ریڈی رکھنا ہے. نام ہے مسکین دا نہیں لانا نام اس کا. جس نے میرا قصور اتنے بھی بہت تھوڑا ہی تو میں تن ڈیلیور کرتی اور میرا جرم کوئی نہیں. وہ فرماتے ہیں اس نے کس نے حسین نے اس نے سیکھا ہی نہیں در پہ کسی کے جانا. میں صدقے جانا اس ہاتھ تو قربان ہو جاواں میرا تائید حسینیت واسطے اٹھتا پہ. اس نے سیکھا ہی نہیں. میں یہ بات ایک رنگ میں کر چکا ہوں میر صاحب دوبارہ کر رہا ہوں. اس نے سیکھا. زور لگاؤں تو یہ سارے بولے لیکن پھر کمال کا دے وہ چاہتے جڑی گل ہولی کرا دے بولن تے میرے تو پہلے اپنے آپ نے آخر میرے سنن دی کیا بات ہے. میں کہہ رہا ہوں اس نے سیکھا ہی نہیں در پہ کسی کے جانا. کیوں؟ وہ تو خالق کو بھی کربل میں بلا سکتا ہے. وہ جو خالق کو بلا لیتا ہے اس نے کسی کے پاس کیا لینے جانا ہے. اپنے اس نے سیکھا ہی نہیں در پہ کسی کے جانا. وہ تو خالق کو بھی کربل میں. آخری شعر اور میں اپنی گھڑی کے مطابق آدھا گھنٹہ پڑھ گیا. اس بندے نے میری بسم اللہ سے لے کے اب تک کی ساری گفتگو سنی. یہ تول کے رکھنا. میری ساری گفتگو سے بھاری ہو شعر تو مجھے دعا بھی چاہیے بڑی, داد بھی چاہیے بڑی, نعرہ بھی چاہیے لاجی بڑا. برابر بھی آئے کوئی داد نہیں کوئی دعا نہیں بلکہ ہاتھ تھلے کرتا رہے جب بندہ نال داد دینا ہے. یہ گل ہی ہوگی تم ہے کہیں داد دی جا رہے. لو میں کہہ رہا ہوں مطمئن کتنا ہے. ڈھیر سارے بزرگ بیٹھے جن کی ساری زندگی گزر گئی. داڑیاں چٹیاں ہو گئی ذکر سن دیا سڑان دیا کر دیا کروان دیا. لو کسی اور ہستی کے اندر اس سے زیادہ اطمینان دیکھا ہو کوئی داد نہیں. مطمئن کتنا ہے. خدائی قسم رانا صاحب شعر پڑھنے والا کو اور ہوں تو میں سندا ہوں تو میں دستا بھی شعر سننا کی میں بیچ کے دے دینا سنوا. مطمئن کتنا ہے. مالک آپ کی خیر فرمائے. مطمئن کتنا ہے جو جنگ سے پہلے کہہ دے. مطمئن کتنا ہے جو جنگ سے پہلے کہہ دے. جس نے جانا ہو مجھے چھوڑ کے جا سکتا ہے. دل